السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جس مسلم ہیرو کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امید ہے آپ نے ان کے بارے میں پہلے بھی سنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگوں میں اور لڑائی اور جنگ و جدل کے حوالے سے بہت فیمس رہے ہیں، اور بہت مشہور اور عظیم جرنیل، یعنی کہ اپنی پوری اس کی ٹیم کے سپہ سالار ہوتے تھے، کمانڈر ان چیف جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید بہت سمارٹ، ایکٹیو اور باروب اور بے خوف اس طرح کے تھے، اور اسلام کی فوج کے ایک مشہور جرنیل بھی تھے، یعنی کمانڈر ان چیف جیسے آرمی میں ہوتے اس طرح سے۔ اور اس کے علاوہ ان کی خوبیاں کیا کیا تھیں، کیا کیا آتا تھا انہیں؟ نیزہ بازی، یعنی کہ اس دور میں جیسے نیزے کے ساتھ نیزہ چلانا سیکھنا وہ آتا تھا انہیں، تیر اندازی یعنی تیر چلانا آتا تھا، گھوڑ سواری بہت اچھی کرتے تھے، جنگوں کی پلاننگ میں بہت ماہر تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسٹریٹجیز طے کرتے تھے کہ اچھا اس جنگ کو اس طرح سے لڑنا چاہیے، اور جب بھی جنگ کے لیے میدان میں اترتے تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہر وقت ان کی تلوار دشمن کے سر پر لٹکتی رہتی، یعنی دشمن ان سے بے حد خوف کھاتے تھے، بہت طاقتور اور بہت بہادر تھے، اور ایک جنگ میں تو ان سے 9 تلواریں ٹوٹی، یعنی انہوں نے دشمنوں کو اتنا مارا کہ 9 تلواریں 9 سوارڈز توڑ دی انہوں نے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا سیف اللہ کا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ چلے خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سناتی ہوں کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مسلمانوں کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، یعنی وہ پہلے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں اسلام کے بارے میں نالج نہیں تھا، تو وہ مسلمانوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینیمی تھے، دشمن تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت دفعہ چاہا کہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دوں، لیکن ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ میرے دل پر آ جاتا، یعنی کہ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ بہت مناسب موقع ہے کہ میں مسلمانوں کو اور ان کو ختم کر دوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے حوصلہ ہی نہیں ہوا، میں نے کوشش کی کہ میں آگے بڑھ کر حملہ کروں لیکن نہ کر سکا، مجھے یوں لگا کہ کسی طاقت نے مجھے روک دیا ہے۔ پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر میرے دل میں پھر خیال آیا کہ حملہ کر دوں لیکن میں نہ کر سکا، اور پھر مجھے یقین آیا کہ ان کی غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید جیسے بے خوف ایک سپاہی، لیکن جب وہ کسی کو مارنے جا رہے ہیں تو ان سے ہو ہی نہیں پا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو وہ مار ہی نہیں پا رہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے چین ہی نہیں ملتا تھا، کبھی میں کسی ملک چلا جاتا، کبھی کچھ۔ تو ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید کو ان کے بھائی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے بھائی یعنی خالد بن ولید ضرور آپ کے پاس آئیں گے۔ اب جب حضرت خالد بن ولید نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا تو ان کو بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے اور پھر کیا ہوا، ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک بہت تنگ سی جگہ سے نکل کر ایک بہت خوبصورت جگہ کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی انہوں نے فوراً مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید تب مکہ میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا چکے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جانے کا ارادہ کیا، اور راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ ملے تو وہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی طرح راستے میں ایک اور صحابی عمر بن عاص ملے جو بعد میں صحابی بنے، وہ بھی تیار ہو گئے۔
اور پھر یہ تینوں اکٹھے خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مدینہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے سلام کیا اور اپنا مقصد بتایا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھا اور باقی دونوں نے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب مدینے والوں سے کہا کہ اے مدینے والوں, آج مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری جھولی میں ڈال دی. یعنی کہ مکہ کے وہ جو لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت زیادہ پاورفل تھے, طاقتور تھے, تو وہ بھی ایمان لے آئے اور یوں اسلام کو مزید قوت ملی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے, اور ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تمہاری عقل اور جو تمہاری اچھا سوچنا, اس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یعنی جتنے تم سمجھدار تھے, مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول کرو گے. لیکن خالد بن ولید اکثر بہت پریشان ہوتے تھے کہ میں نے تو اتنے لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکا, یعنی میں تو پہلے اسلام کا دشمن تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ معاف کر دے کہ پہلے میں دشمن تھا آپ لوگوں کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پہلے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی جب جو کافر ہوتے ہوئے وہ گناہ کرتا ہے تو وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے مسلم ہونے کے بعد. اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں. تو دیکھیں بچوں, اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے. اور پھر حضرت خالد بن ولید نے ماشاءاللہ اس طرح سے اسلام کی خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. ایک بار حضرت خالد بن ولید بہت سخت زخمی ہو گئے. جنگ حنین کا موقع تھا, یعنی حنین کی جنگ ہو رہی تھی, اور اس میں حضرت خالد بن ولید نے بہت زخم کھائے. وہ دشمنوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے, یعنی انہیں اپنی پرواہ نہیں تھی, انہیں بس یہ تھا کہ کفار کو ختم کر دیا جائے جو بات نہیں مانتے, جو اللہ کو نہیں مانتے. تو ان پر بہت زیادہ ان کو زخم لگے, ان کو بہت چوٹ آئی. اور جب فتح حاصل ہو گئی اس جنگ میں, یعنی مسلمان کامیاب ہو گئے, سکسیسفل ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے کیونکہ ان کو بہت زیادہ زخم لگے تھے, چوٹیں لگی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے زخموں پر دم کیا, اپنا لعاب دہن لگایا, جس سے حضرت خالد بن ولید بہت جلد صحت یاب ہو گئے. اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, میں کتنا خوش نصیب ہوں جن پر کہ جس کی زخموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا خوشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے. اسی طرح آپ حضرت خالد بن ولید نے 30 سے بھی یعنی 30 سے بھی زیادہ شہروں کو فتح کیا, کانکر کیا, اور 100 جنگوں میں حصہ لیا, یعنی بہت زبردست فوجی تھے. اور جب حضرت خالد بن ولید کی ڈیتھ ہوئی, فوت ہوئے, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, فرمایا اللہ کی قسم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے سینے کے لیے سیدھا تیر اور دوستوں کے لیے بہت نرم دل تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے اسلام کے ماننے والوں میں ایسی خالی جگہ پیدا ہو گئی ہے جو کبھی نہیں بھرے گی. یعنی حضرت خالد بن ولید کو ان کے سب دوست, سب صحابہ کرام بہت زیادہ یاد کرتے تھے ان کی ڈیتھ کے بعد, کیونکہ وہ بہت بہادر اور پاورفل تھے. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو سب بہت روئے جو لوگ تھے وہاں پر. ان کی والدہ یعنی ان کی مدر بھی بہت روئی. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا سے بھی زیادہ سخی تھا, یعنی خرچ کرنے والا تھا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ان کی ماں سچ کہتی ہیں, وہ ایسے ہی تھے. تو پیارے بچوں, جس طرح حضرت خالد بن ولید نے اپنی صلاحیت, اپنی سکلز, اپنی بہادری اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو صلاحیت دی ہے, ہمیں اگر کوئی اچھی چیز سکھائی ہے تو کوشش کریں کہ ہم اس سے وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور پھر ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد رکھیں دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.